وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باء وإذا اشترى وإذا اقتزى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ عزیز بھائیو، اسلام جو ہے وہ نرمی کا دین ہے، محبت کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کر کے دکھانا، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسلام ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ اسلام ہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسا اخلاق تھا۔ انہوں نے کہا کہ کانا خلق القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن ہی ہے، قرآن پڑھ لو، جو قرآن کہتا ہے وہی آپ کا اخلاق ہے۔ تو اس بات کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت سے ہی آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے، آپ کے اندر نرمی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آپ ہوتے سخت دل اور ہوتے سخت الفاظ والے، سخت اخلاق والے، تو لوگ آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ساتھ اتنا اعلیٰ جو ہے وہ درس دیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ مثالیں نہیں ملتی۔ جیسا کہ ثمامہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ، یہ ایک برے ارادے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں آئے تھے۔ ان کا ارادہ اور ذہن ان کا برا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حتیٰ کہ اتنی نفرت تھی کہ جتنی کسی بھی شخص سے نہیں تھی، اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ متنفر ہے۔ لیکن جب لوگوں نے ان کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، فرمایا کہ ثمامہ کو مسجد کے ستون سے باندھ دو، مسجد کے ستون سے باندھ دیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آتے، حال چال پوچھتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتا، صحابہ کرام کے آپس کے تعلقات اور معاملات کو دیکھتا، وہ بڑا متاثر ہوتا جاتا۔ 3 دن تک یہی عمل ہوتا رہا۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثمامہ کو چھوڑ دو، رہا کر دو۔ جب کھولا تو ثمامہ قریب ایک کھجور کا باغ تھا، اس باغ میں گئے، وہاں پر جا کر اس نے غسل کیے اور وہاں پر آ کر واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ اسلام قبول کروا دیں، اسلام قبول کر لیں۔ پھر انہوں نے خود ہی بیان کیا اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول، کوئی بھی اس طرح کا شہر نہیں تھا جو مجھے آپ کے شہر سے زیادہ برا لگتا ہے، یعنی آپ کا شہر مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے۔ آج آپ کا شہر مجھے سب شہروں سے اچھا لگتا ہے۔ کوئی ما کان من وجہ کان ابغض الی من وجہک، آپ کے چہرے سے برا مجھے کوئی چہرہ نہیں لگتا تھا، اب آپ کا چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، اب آپ کا دین مجھے سب دینوں سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی شفقت اور مہربانی اور رویے کو دیکھا، اتنا متاثر ہو گیا کہ دل ہی بدل گیا، سارے حالات اور دل کے معاملات ہی چینج ہو گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی کے بارے میں اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کے بارے میں بڑی مثالیں بیان فرمائیں، جیسے فرمایا کہ رحم اللہ امرأ سمحا اذا باء واذا اقتدى واذا اشترى، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین اس شخص پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت کرے جو شخص جب کوئی چیز خریدتا ہے تو نرمی سے پیش آتا ہے، اور جب کوئی چیز بیچتا ہے تو پھر بھی نرمی سے پیش، اور جب کسی سے کوئی تقاضا کرتا ہے تو پھر بھی نرمی اختیار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی، حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا،
یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کسی نے برا بھلا کہا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے ہیں، آپ کا سر بھی زخمی ہوا ہے، آپ کے جو ہے وہ بہت برا بھلا بھی کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا اعلیٰ ظرف تھا اور اتنا کھلا دل تھا کہ یہ چیز ان کے دل میں تھی ہی نہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی انتقام اور بدلے کی سوچ یہ تھی ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ صحابہ کو فرماتے تھے کہ اس جو تمہارے ساتھ برا کرے، آپ تعلیم دیتے تھے صحابہ کو کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اچھائی سے پیش آؤ، تم اس کے ساتھ بدلے میں برا نہ کرو۔ تو یہ ایک بڑی اچھی صفت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، فرشتے اس کی روح کے پاس آئے، صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کی، فرشتے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو اس روح سے کہنے لگے کیا تو نے کبھی کوئی خیر کا کام کیا ہے، کوئی نیکی کا کام؟ فرشتے اس روح سے پوچھ رہے ہیں۔ اب روح آگے سے بولتی ہے کہ نہیں میں نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تذکر، یاد کر، شاید کوئی کیا ہو۔ وہ کہتا کہ ہاں ایک یہ تھا کہ میں بڑا مالدار آدمی ہوں، تو میں نے اپنے جو خادم تھے، نوکر تھے، ان کو میں نے کہا ہوا تھا کہ جب تم کسی سے کوئی تقاضا کرنے لگو، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو، اور اگر وہ مالدار ہے تو اس سے آسانی اور نرمی والا معاملہ کرو، اس سے نرمی برتو، نرمی سے پیش آؤ، اور تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دو، اس کو تنگ نہیں کرنا۔ یہ ایک میری عادت تھی، میں ایسے کرتا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی اس سے نرمی کرو، اس سے درگزر کر جاؤ۔ فرشتوں کو اللہ نے کہہ کر بھیجا ہے کہ یہ تیرا ایسا عمل ہے کہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تنگ دستوں کے ساتھ تو بڑا مہربان تھا، اللہ بھی تجھ پہ مہربان ہو گیا ہے۔ تو میرے محترم عزیز بھائیو، انسان کو چاہیے کہ وہ کسی جو ہے وہ کیا کرے جو وہ سختی کر کے، اللہ اس سے بھی زیادہ سختی کرنے والا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے غلام کو مار رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، غالباً ابو مسعود تھے شاید، فرمایا کہ اللہ اقدر من ھذا الغلام، اللہ تعالیٰ اس غلام سے زیادہ تجھ پر زیادہ قادر ہے، تجھے پکڑ سکتا ہے اللہ کہ تو یہ غلام پہ سختی کر رہے۔ تو میں نے کہا وہ حر لوجہ اللہ، اللہ کے رسول یہ آزاد ہے، اب میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تو ایسا نہ کرتا تو آگ کی لپٹ تجھے چھو سکتی تھی، لولا تفعل للفحتک النار او لمستک النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یہی کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ بھی بڑا ایک اپنا اثر رکھتا ہے، اللہ رب العالمین بندوں پہ بڑا مہربان ہوتا ہے، لیکن اس پر جو بندہ لوگوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے، اس مہینے میں خاص طور پر ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر رحم، نرمی، مہربانی عطا فرمائے، اور ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جو دوسروں کے لیے، لوگوں کے لیے اچھی ہو، اور لوگ بھی دنیا سے جاتے ہوئے تعریف کریں اور ان کو یاد کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کہا سنا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس پر مبر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی ضرور اپنے مال سے جو ہے وہ صدقہ کرتے جائیں،